ویورس کیسے ہیں جناب آپ سب کے سب. دس از بیسٹ آف دا بیسٹ FM 146 سر. دس از بیسٹ آف دا بیسٹ موٹیویشن جناب. جی جناب, گڈ والی گڈ مارننگ کے ساتھ حاضر ہیں جناب آپ کی اپنی اجوا خان, چائے کے سپ لیتے ہوئے روز کی طرح. جیسے ہم پہلے اچھے موضوع لے کے آتے ہیں اور اچھی موٹیویشن آپ کو دیتے ہیں, آج بھی میں آپ کو بہت اچھی موٹیویشن دینے والی ہوں. اسی معاشرے کے ریلیٹڈ, اسی ماحول کے ریلیٹڈ, ہمارے ارد گرد روز یہی سب کچھ ہوتا ہے, وہ سب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. تو غور کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کیا میں نے غلط بولا, کیا میری جو بات ہے کیا آپ کے دل کو چھوئی, کیا یہ کسی گھر کی سٹوری ہے یا کسی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو کمنٹس میں بتا دیجئے گا. اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا. اور جی جناب, آج ہم بات کرنے والے ہیں نا ایک پارٹنر کی. ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو چیٹ کیوں کرتا ہے. جس نے آپ کو سچ میں چیٹ کرنا ہوتا ہے نا, وہ ہر حال میں آپ کو چیٹ کرے گا. آپ کتنا بھی اس کے فون میں گھس جائیں, اس کو اپنے ساتھ چپکانے کی کوشش کریں, کسی سے بات کرنے کے لیے روک دیں, اس کے سر کے اوپر جا کر بیٹھ جائیں, وہ پھر بھی آپ کو چیٹ کرے گا جناب. کیونکہ اس نے چیٹ کرنا ہے, وہ دل سے آپ کو چاہتا ہی نہیں, وہ آپ پہ مطمئن ہی نہیں, وہ اپنے پارٹنر پہ مطمئن ہوتا ہی نہیں, تو اس نے تو چیٹ کرنا ہی ہوتا ہے جناب. آپ کتنی بھی کوشش کر لینا, اس کے میسیجز چیک کریں. ایک پارٹنر اپنے پارٹنر سے پاس ورڈ کیوں لگاتا ہے. میاں بیوی میں میرے خیال میں پاس ورڈ کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ایک ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز ایک دوسرے میں پرسنل نہیں ہونی چاہیے. جب پرسنل ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے نہیں ہوتے. ہوتا کیا ہے نا, غور سے سنیے گا سب لڑکیاں, میری ویڈیو کو غور سے سنیے گا. ہوتا کیا ہے نا, آپ کا پارٹنر آپ کو کس طریقے سے چیٹ کرتا ہے بتانے لگی ہوں. غور کیجئے گا اور سنیے گا اور میری بات کو سیکنڈ کیجئے گا. جب آپ پاس ہوتے ہیں نا تو وہ فیس بک چلا رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی بہانے سے آپ کو کچھ کہتے ہیں کہ جاؤ میرے لیے یہ لے کے آؤ, فوراً سے وہ کسی اور کو میسیجز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی آپ کمرے میں انٹر ہوتے ہیں, دوبارہ پھر ان کی انگلی فیس بک پر چلنی شروع ہو جاتی ہے جناب. جیسے ہی اس کی وائف پاس آتی ہے, مسکرا کر دیکھتی ہے, اس کی طرف دیکھتا ہے, مسکراتا ہے اور اس کو کس بھی پاس کرتا ہے, کیونکہ اسے کوئی شک نہ ہو. وہ خوش ہو جاتی ہے. عورت کا دل کتنا ہوتا ہے, بس عورت کا نام ہی بے وقوف ہے, اور مرد اس کو ہر دور میں بے وقوف بناتا آیا ہے, اور یہ بنتی آئی ہے اور خوشی سے بنتی ہے بھائی. وہ کہتے ہیں نا, جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے نا, وہ سچ میں نیک ہوتا ہے. اگر آپ تنہائی میں بھٹک جاتے ہیں تو آپ نیک نہیں ہیں, آپ پابند نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے, اگر ہم کسی کو قید کر کے رکھ لیں صرف اسی ڈر سے کہ وہ اپنی عزت کا قتل نہ کر دے, وہ دوسرے کی عزت کا قتل نہ کر دے, تو کبھی بھی قتل نہیں ہوتا, کیونکہ وہ قیدی ہوتا ہے. جب ہم اس کو آزاد کرتے ہیں نا, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کیا وہ اپنی عزت کا قتل کرتا ہے, وہ سامنے والے کی عزت کا قتل کرتا ہے, کیا وہ سچ میں نیک ہے. آزادی لے کر کوئی نیک ہے تو نیک ہے, آزادی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے وہ, اور اپنی تنہائی کا بھی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. وہ کون سی نیکی ہے کہ آپ قیدی ہیں اور نیک ہیں, اور جیسے ہی آپ کو موقع ملا آپ نے وار کر دیا.
یہ تو بات ہو رہی تھی 90% مردوں کی، اب 10% مردوں کی بات کرتے ہیں جناب، کیونکہ ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا، یہ آسمان تب تک قائم ہے جب تک ایک انسان نیک بھی ہے تو یہ قائم ہے۔ جس نے آپ کو چیٹ نہیں کرنا ہوتا نا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر بیٹھ جائے، وہ صرف آپ کی کال اور میسیجز کا ویٹ کرے گا، وہ آپ کو کبھی بھی چیٹ نہیں کرے گا۔ تم کسی کو لائر یا وفادار پابندی سے نہیں بنا سکتے۔ جو لائر ہے وہ ہر حال میں ہے، وہ ہر حال میں آپ کے ساتھ چلے گا، ہر حال میں آپ سے وفا نبھائے گا۔ آپ کو پتہ ہے، جب لوگ وفا نہیں نبھاتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سامنے والے کو چیٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے آپ کو سستا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے سستے لوگوں کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے جناب۔ ہوتا کیا ہے نا، ایک لمٹ ہوتی ہے، برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب ساری لمٹیں ختم ہو جاتی ہیں نا، ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں نا، پھر عورت پھٹ پڑتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اندر سے تھک جاتی ہے۔ پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، پھر کچھ بھی ہو جائے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، اس کا گھر خراب بھی ہو جائے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ لیکن یہاں پہ نا میں ایک اور بات بھی کہوں گی، کیونکہ مجھے تھوڑی سی نا سچ بولنے کی عادت ہے، اسی لیے تو میں کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، میں یہاں پہ سارا کلیم اور بلیم مردوں کو بھی نہیں دینا چاہتی۔ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کا بھی کوئی قصور ہوتا ہے۔ یہ اپنی ایکٹیویٹیز میں اتنی گم ہو جاتی ہیں کہ ان کو اپنا پارٹنر نظر نہیں آتا۔ یہ اپنے فون میں گھسی رہتی ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں، لیکن اپنے پارٹنر کو نہیں دیتی۔ جب آپ کا پارٹنر فیس بک پر انگلی چلاتے چلاتے کہیں اور گھس جاتا ہے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے جناب، کہیں نہ کہیں آپ سے کوئی مسٹیک ایسی ہوئی ہے نا کہ آپ کا پارٹنر بھٹک گیا۔ آپ نے اس کو اگنور کیا نا کہ وہ بھٹک گیا، وہ پیار ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور گیا۔ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ میرے پارٹنر نے کہیں اور دل لگا لیا ہے، تب بھی آپ یہ کوشش نہیں کرتی کہ میں اس کو وقت دوں، اسے دل کی بات کروں، تب بھی جا کر آپ سیلون میں گھس جاتی ہیں، پھر بھی آپ بیوٹی کانشیس بنتی ہیں، پھر بھی آپ کے اندر ایک احساس کمتری ہو جاتی ہے کہ شاید میری شکل ٹھیک نہیں، اس لیے میرے پارٹنر نے کوئی اور ڈھونڈ لیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا جناب۔ یہ جو دل ہے نا، جب یہ دل دھڑکتا ہے نا، تو سامنے والے کا بھی آپ کے لیے دھڑکتا ہے۔ آج ہم صرف مردوں پر بات کرنا چاہتے تھے، ہم عورتوں پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ہم کریں گے تو ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس موضوع کو ہم کسی اور دن کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔